نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اخلاص کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ نفاق سے بری کرتی ہے، یعنی کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو میرا کریم رب اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ منافق جو ہے وہ بہت برا درجہ ہے اس کا۔ آپ اس سے سمجھ لیں کہ سب سے نچلے درجے کی جو جہنم ہے اس میں منافق ہوں گے۔ منافقین کا بہت برا درجہ ہے، اس کے اوپر والی جہنم جو ہے وہ مشرکین کے لیے ہے، سب سے نیچے والی جہنم جو ہے وہ منافقین کے لیے ہے۔ منافق جو ہے یہ بہت برا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو سورۃ اخلاص جو ہے یہ منافق جو نفاق سے بری کرتی ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے سورۃ اخلاص کی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات میں تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو کوئی ایک بار سورۃ اخلاص پڑھے گا تو میرا کریم رب جو ہے اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا، اور جو بندہ 3 بار پڑھ لیتا ہے تو میرا کریم رب اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا، یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو جس نے رات میں وحی پڑھی اس نے گویا تہائی قرآن پڑھ لیا، یعنی جس نے سورۃ اخلاص ایک بار پڑھ لی تو گویا اس نے جو ہے وہ 1/3 قرآن پڑھ لیا، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ جو اس نے پڑھ لیا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ اخلاص کی، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر سونے کا ارادہ کرے پھر وہ سونے سے پہلے 100 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے تو جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کریم اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، اپنے دائنے ہاتھ پر جنت میں داخل ہو جا کہ وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یعنی قیامت قائم ہوگی تو میرا کریم رب سورۃ اخلاص پڑھنے والے کو قل هو اللہ احد، جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے بستر پہ جائے، وضو کرے اور بستر پہ جائے، بستر پر جانے سے پہلے 100 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھے تو میرا کریم رب قیامت کے دن اس بندے سے یہ فرمائے گا کہ جا اپنے سیدھے ہاتھ سے جنت میں داخل ہو جا کہ وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ میرے کریم رب نے جو ہے اتنی بڑی اس کی فضیلت رکھی کہ 100 دفعہ جو روزانہ پڑھے گا تو میرا کریم رب اس کو جنت میں کہے گا کہ یہ اپنے سیدھے ہاتھ سے جنت میں چلا جا، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس سورت کی۔ رزق کی کمی دور کرنے کے لیے
بہت بڑا وظیفہ ہے یہ۔ جو بندہ رزق کی کمی میں یا مالی مشاکل میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سورۃ جو ہے اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد جو ہے اس کو ضرور پڑھے۔ رزق کی کمی ہو تو سورۃ اخلاص زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے۔ رزق کی کمی کو یہ دور کرتی ہے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے اس کے بارے میں کہ جو بندہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے سورۃ اخلاص کے بارے میں کہ جو بندہ روزانہ جو ہے وہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد، تو جو ہے میرا کریم رب اس کے لیے جنت میں ایک بہترین محل تیار کر دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ آپ کی اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ روزانہ ایک محل تیار کریں، آپ روزانہ اپنے لیے 10 محل تیار کریں۔ سورۃ اخلاص جو ہے 200 بار پڑھنے پہ جو ہے میرا کریم رب آپ کے لیے جنت میں ایک عالی شان محل تیار کر دیتا ہے۔ تو جتنے چاہے محل بنائیں، اپنے لیے روزانہ 10 محل بنائیں، 400 مرتبہ پڑھیں، اپنے لیے 2 محل بنائیں۔ میرے کریم رب کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لینے والا کوئی ہو، جتنے چاہیں اپنے لیے محل بنائیں۔ 200 بار پڑھتے ہیں تو 1 محل، 400 بار پڑھتے ہیں تو 2 محل، اپنے لیے جنت میں کالونیاں بنائیں، اپنے لیے جنت میں محلات کی کالونیاں بنائیں، اپنے لیے جنت میں محلات کا پورا شہر آباد کریں۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا میرا کریم رب جو ہے عطا کرے گا۔ خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نصیحت کریں اور وہ بھی پڑھا کریں، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، محلے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو جو ہے وہ اس کی تلقین کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اور جو بات دین کے متعلق آپ کو ایک بات اگر آپ کو پتہ ہے تو وہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں۔ اگر ایک بندے کو آپ بتائیں گے، وہ عمل کرے گا تو آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس کو تو میرا کریم رب دے گا ثواب، لیکن اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو میرا کریم رب جو ہے وہ اس کا جو آپ کے کہنے پہ اس نے عمل کیا تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ملے گا، اور وہ آگے کتنوں کو بتائے گا، اس کا ثواب بھی جو ہے وہ آپ کو ملتا جائے گا۔ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، خود نیک عمل کریں اور لوگوں کو نیک عمل کرنے کی ترغیب دیں، میرے رب کی طرف بلائیں۔ اب ان کو بتائیں میرا کریم رب کتنا جو ہے وہ کریم ہے، وہ ایسا ہے جس کے ساتھ دوستی کی جائے، وہ ایسا ہے جو وفا کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی وفا نہیں کرتا، اپنے مفاد کے لیے سب آپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، اپنے اپنے فائدے دیکھ کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی کو اپنا فائدہ نظر نہیں آتا تو وہ چھوڑ دیتا ہے، آپ کو چھوڑ دے گا وہ۔ اس لیے میرا کریم رب جو ہے وہ نہ چھوڑتا ہے اور نہ وہ بے وفائی کرتا ہے کسی کے ساتھ۔ دوستی کرنی ہے تو اپنے رب کے ساتھ کریں، وفا کرنی ہے اپنے رب کے ساتھ کریں۔ وہ ایسا دوست ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اور آپ کی آخرت بھی بنا دے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کو ایسے محلات، ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ وہاں جو ہے ہمیشہ آپ نے رہنا ہے، ہم نے رہنا ہے، اور اس کی نعمتیں ہیں جو ہم نے بغیر کسی مشقت کے جو ہمیں ملیں گی۔ جیسے چاہیں گے ہمیں بیویاں ملیں گی، جیسے چاہیں گے ہمیں فروٹس ملیں گے، جیسے چاہیں گے ہمیں کھانے ملیں گے۔ آپ ذہن میں سوچیں گے، آپ کے دل میں خیال آئے گا تو آپ کے سامنے ہر چیز میرا کریم رب جو ہے وہ حاضر کر دے گا۔ دنیا میں برے کاموں سے بچیں، ایسے برے کام ہیں جن میں بندہ پڑ جائے، جیسے کہ زنا ہے، تو یہ ایسی لت ہے کہ بندہ اس میں گرفتار ہو جائے تو پھر وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔
الا کہ وہ سچی توبہ کرے، اپنے کریم رب سے سچی توبہ کرے تو میرا رب اس سے محفوظ کر لے گا، نہیں تو اس کو ایسی سزا ملتی ہے دنیا میں کو ہمیشہ اسی میں مبتلا رہتا ہے اور گند میں منہ مارتا ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں سے بچیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میرا رب کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ یہ نہیں کہ زنا نہ کرنا، میرا کریم رب کہتا ہے زنا کے نزدیک بھی نہ جانا، یہ اتنا خبیث عمل ہے، اس سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے، اس کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور شراب نوشی اتنا بڑا برا عمل ہے کہ اس سے جو ہے وہ بچیں، تاکہ اپنے کریم رب کے ہاتھ سے آپ کو وہ پلائے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو پلائے گا، شراب طہور پلائے گا، پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اور پھر میرا کریم رب کہے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں منع کیا تھا نہ پینا، آج میں پلاتا ہوں، جتنی چاہے تم پیو، اس سے عقلیں ضائع نہ ہوں گی اور وہ خوشبودار ہوگی اور پاکیزہ شراب ہوگی اور میرا رب خود پلائے گا۔ اس کے بارے میں سوچیں، آج دنیا میں اگر پی بھی لی اور بغیر توبہ کرنے کے مر گئے تو بہت برا ٹھکانہ ہے، اگر زنا کیا اور بغیر توبہ کے مر گئے تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے اس سے زیادہ بچیں، اور اللہ نے پاک بیویاں جو ہیں وہ تیار کر کے رکھی ہیں، اتنی خوبصورت عورتیں اور اتنی پاکیزہ عورتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں ہمارے لیے۔ خود کو، اپنے آپ کو اور یہ دنیا میں برے کاموں سے جو ہے وہ بچائیں، تاکہ اللہ ہمارے لیے جو اس نے ہمارے لیے نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں جو ہے اس کے ہم حقدار بن جائیں۔ تو میرے کریم رب سے دوستی کریں، وہ بہت اچھا دوست ہے، اس کے ساتھ وفا کریں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا، آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ دنیا میں سب دھوکہ دیتے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ کے لیے دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت میں جو ہے وہ اپنے جنت میں اپنی نعمتوں کے ساتھ آپ کو داخل کرے گا انشاءاللہ۔ ہمیں اس کے لیے ارادہ کرنا چاہیے اور خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں، گناہوں سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، فرائض کی ادائیگی میں جو ہے وہ پابندی کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔